کے ساتھ اپنے خواہش کو پورا کرتا تھا. یہ بہت بڑا سنگین گناہ تھا اور ہے بھی. تو لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی نا اس گناہ میں مبتلا تھی. وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے خواہش پورا کیا کرتے تھے. تو لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا، اپنی قوم کو بتلایا کہ اس کام سے باز آ جاؤ، اس کام کو چھوڑ دو، اس کام سے توبہ کر لو، اس کام سے نفرت کر لو، اس کام جو کیے اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ کر کے باز آ جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف. لیکن قوم نے نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف فرشتے بھیجے. کس کے بھائی؟ عذاب کے فرشتے. پہلے فرشتے جب آئے نا بڑے حسین تھے. قوم دوڑتی ہوئی آئی، خوشیاں مناتی ہوئی آئی کہ آج تو شہر کے اندر نئے حسین جمیل بچے مل گئے ہیں. کیونکہ قوم کو کوئی حسین جمیل بچہ ملتا تو بڑی خوش ہو جاتی تھی. وہ بھی قوم خوش ہونے لگی. نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. اے میری قوم یہ میرے مہمان ہیں. کیا کہیے؟ لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم یہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے ساتھ ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑے، مجھے رسوا ہونا پڑے، مجھے ذلیل ہونا پڑے. آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ. اس کام کو کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. لیکن قوم نے لوط علیہ السلام کی کچھ نہیں سنی. لوط علیہ السلام سمجھا رہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی. اب لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری قوم بھی ضدی ہے اور مان نہیں رہی ہے، ہر طرف بن گئی ہے، اب بس میری ذلت اور مجھے رسوائی اٹھانی پڑ جائے گی. اور جب فرشتوں کو بھی دیکھا تو ان کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ واقعی کوئی اللہ کی طرف سے مہمان آئے ہوئے ہیں. اس لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ. لوط علیہ السلام نے جب ان فرشتوں کو دیکھا کہ یہ انجان شخص جو میرے پاس آئے ہیں یہ کون ہے؟ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ میری قوم بدکاری کرے گی، مجھے ذلیل ہونا پڑے گا، مجھے رسوا ہونا پڑے گا. لیکن کیا کرتے؟ یہ جب ان کو کہا کہ اے میرے اجنبی مہمانوں یہ میری قوم تو بڑی ضدی ہے، کیونکہ لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا. اور دیوار جب لوط علیہ السلام نے دروازے نہیں کھولے تو دروازے توڑنے لگے، دیواریں تک توڑنے لگے کہ بس اب تو ہم قابو پا کر رہیں گے. جب لوط نے ان سے کہا اے میرے اجنبی مہمانوں تو سامنے سے کیا کہنے لگے؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون. اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم کوئی اجنبی شخص نہیں ہیں، ہم کوئی اجنبی انسان نہیں ہیں، ہم تو آپ کی قوم کی طرف کیا لے کر آئے ہیں؟ عذاب لے کر آئے. کیا لے کر آئے بھائی؟ جس کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اللہ کی چاہے نافرمانی کرتے رہو، اللہ سے منہ موڑتے رہو، اللہ سے بغاوت کرتے رہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، اللہ کا حکم کھلا توڑتے رہو، لیکن اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی، اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا.
جس کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں، صرف فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ شک کر رہے ہیں اسی چیز کو ہم لے کر آئے ہیں۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوط، کیونکہ لوط نے سوچا کہ میرے مہمان ہیں۔ اب لوط کو تسلی آ گئی، اب لوط کو تسلی آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اجنبی انسان نہیں ہے، اجنبی شخص نہیں ہے۔ اب جب پھر آگے فرمایا وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم جو لے کر آئے ہیں بالکل حق اور سچ ہے اور ایسا ہو کر رہے گا، اس میں کوئی ٹال مٹول نہیں ہوگی۔ اب تو بس انتظار کی گھڑی بس ختم ہو گئی۔ جیسے آج ہم انتظار کر رہے ہیں نا، سن کے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی نافرمانی پر یہ ہوگا، شراب خوری پر یہ ہوگا، زنا کے اڈے پر یہ ہوگا، حرام مال کھانے پر یہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہم سن رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہو رہا ہے۔ جس طرح قوم لوط کو یقین نہیں ہو رہا تھا، آج ہمیں بھی یقین نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں ہم بالکل سچا اور پختہ بات کہہ رہے ہیں، بالکل سچ کے ساتھ آئے ہیں، اب بس ہونے والا ہے، اب انتظار کی گھڑی ختم ہے۔ اس لیے کہا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اے لوط، آپ تو اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم اپنے لوط کے پورے آل کو بچا کر رہیں گے، ہم لوط کے ماننے والوں کی حفاظت کر کے رہیں گے، ہم لوط کے فرمانوں پر چلنے والوں کو اس عذاب سے بچا کر رہیں گے۔ لیکن کس کو لے جائیں گے؟ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، لیکن لوط کی عورت نہیں بچ پائے گی، لوط کی نبی کی بیوی، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نبی کے آل کو یعنی پوری اولاد کو بچاؤں گا، اجمعین پوری اولاد کو، لیکن اللہ نے آگے کیا کہا؟ اے لوط تیری عورت نہیں بچ پائے گی۔ کیوں نہیں بچ پائے گی؟ کیونکہ اس لوط کی عورت نے بھی شک کیا کہ اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی۔ ہم سنتے آ رہے ہیں لوط کے منہ سے آج تک نہیں آیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی شک کرنے والوں میں شامل ہوئی، اس نے بھی ان کا ساتھ دیا تو شک کر رہے تھے، ان کا ساتھ دیا تو شرک کر رہے تھے، ان کا ساتھ دیا تو اللہ کی بغاوت کر رہے تھے، ان کا ساتھ دیا تو اللہ سے منہ موڑ رہے تھے، تو یہ بھی ان کا ساتھ دینے والی ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم لوط کی عورت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے نبی کی بیوی ہے، لیکن جب وہ باغیوں کا ساتھ دے رہی ہے، بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ہم ان کا ساتھ دینے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم کون سے کھیت کی مولی؟ ہم کسی نبی کی اولاد تھوڑی؟ جب نبیوں کی بیویوں کو اور نبی کی اولاد کو بھی جو اللہ کے عذاب میں شک کرے اللہ ان کو بھی نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر ہم تو نہ تو نبی کی اولاد ہیں نہ نبی کے خاندان ہیں، نبی کی امت ضرور ہیں، اور ہم سارے زندگی گناہ کرتے رہے، کوئی خوف نہیں آتا کہیں اللہ کی پکڑ میں آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی مار نہ آ جائے۔ اس لیے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اے نوح، آپ راتوں رات اس بستی سے نکل جاؤ، اپنے ماننے والوں کو اپنے آل کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، آپ اپنے ماننے والوں کو آگے رکھنا، پیچھے پیچھے آپ چلتے رہنا، کہہ دینا پیچھے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اللہ نے کہہ بھی دیا۔ اب جس کو شک ہوتا ہے نا
کہ دیکھیں تو صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، یہ شک ہوتا ہے. تو شک کرنے والی کون تھی؟ حالانکہ اس کے ساتھ لوط کی بیوی بھی ساتھ چل رہی ہے، ساتھ چل رہی ہے ان کے ساتھ، لوط کے ماننے والوں کے ساتھ. اب آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آنا شروع ہوتا ہے، اب ان کی بیوی کو شک ہوا کہ واقعی اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں. لوط نے پہلے کہا جب مڑ کر کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن اس کی بیوی نے نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات سے بغاوت کی، اللہ کی بات سے بغاوت کی. جیسا ہی پیچھے مڑ کے دیکھا ہے اللہ نے اس کو بھی عذاب میں مسلط کر دیا ہے. نبی موجود ہے، اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے ہیں. نبی موجود ہے، نبی کے سامنے بیوی ہلاک ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اللہ کے عذاب میں پکڑی جا رہی ہے، اللہ کی گرفت میں مسلط ہے، لیکن نبی اس کو بچا. اللہ نے صاف کر دیا جو اللہ کا باغی ہوگا، جو اللہ سے بغاوت کرے گا، جو اللہ کی نافرمانیوں پر تلے گا، جو اللہ سے منہ موڑے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا، جو اللہ کے احکام سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اللہ جب اس کو عذاب میں یا اس کو پکڑ میں مسلط کرنے پر آ جائے گا تو کوئی نبی بھی بچانے والا نہیں رہے گا. تو ہم کون سے بھروسے میں بیٹھے ہیں؟ ہم کون سے آرزو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں کوئی بچا دے گا، ہمارے کوئی سپورٹ کرنے